بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہد سے تہران کا ٹرین کا سفر ہمارا شروع ہونے والا تھا۔ ہم ہوٹل سے نکلے ہیں تو مجھے یاد آیا کہ اس قافلے میں علی جعفری نے بہت زیادہ خدمات انجام دیے، تو ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے تاکہ حوصلہ افزائی ہو اور جو افراد بزرگوں کی قدر کرتے ہیں ان کا احترام ملوز خاطر رکھا جائے۔ فوراً ہم چل پڑے ہیں ریلوے اسٹیشن کی طرف۔ یاد رہے کہ ہم تہران سے بائی ایئر آئے تھے مشہد، اور واپسی کا ہمیں ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، تو ہم پہلے مرحلے میں کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں پلین کا ٹکٹ ملے، نہ ہو تو ٹرین پر جائیں گے، اگر نہ ہو سکا تو پھر ہم بس کے ذریعے جائیں گے تہران تک، کیونکہ ہمارا جانا ضروری تھا۔ ہم ہوٹل سے چلے ہیں ریلوے اسٹیشن کی طرف۔ فارسی میں ریلوے اسٹیشن کو ایستگاہ راہان کہتے ہیں، اور شارٹ الفاظ میں سے راہان کہا جاتا ہے۔ ہم تقریباً 13 افراد تھے، تو ہم مختلف ٹیکسیوں کے ذریعے ریلوے اسٹیشن تک پہنچے ہیں۔ مشہد کا جو ریلوے اسٹیشن ہے یہ شہر کے اندر ہی ہے، اور آسانی سے انسان وہاں پہنچ سکتا ہے، اور حرم کے قریب سے اگر آپ ٹیکسی پر سوار ہوں تو اگر راستے میں رش نہ ہو تقریباً 5 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا۔ اب ہم وہاں پہنچ چکے ہیں اور اب ہم بورڈنگ کا انتظار کر رہے ہیں، اور منتظر ہیں کہ اعلان ہو اور ہم ٹرین پر سوار ہوں۔ ہمارے پاس بیگ بہت زیادہ تھے، اور پھر ٹائم بھی شارٹ ہوتا سوار ہونے کے لیے، اور مشہد میں جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر انڈر گراؤنڈ ہے، جس انڈر گراؤنڈ کے ذریعے انسان سوار سکتا ٹرین پر، تو تھوڑا سامان اتارنا چڑھانا مشکل ہو جاتا ہے، جو ہے وہ لفٹ وہاں نہیں ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم یہ سامان کلیوں کے ذریعے پہنچائیں اپنے ڈبے تک۔ تو 2 افراد آئے جن کے پاس ریڈی تھی، اس کے ذریعے وہ لے جا رہے ہیں ہمارے سامان کو، اور بڑی ان کی بہادری ہے کہ سیڑھیوں سے اتنا زیادہ سامان اکیلا آدمی اوپر چڑھا رہا ہے، اور اس کے ایک آدمی اکیلا ایک بیگ اس کی اٹھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ 2 افراد آپ کے تھوڑا بناؤ ویڈیو یہاں سے فوٹو لیں کیسے ٹھیک ہے۔ یہ ایران کی ٹرین تقریباً 3rd کلاس ٹرین ہے، اچھی ٹرین کے ہمیں ٹکٹ نہیں ملے، لیکن پھر بھی کافی اس میں سہولتیں پائی جاتی ہیں، کافی اس میں امکانات پائے جاتے ہیں۔ ٹرین ابھی چل پڑی ہے مشہد کی عیسگاہ سے، مشہد کی ریلوے اسٹیشن سے تہران کی طرف۔ تو یہ ریلوے اسٹیشن سے جب آپ چلتے ہیں ٹرین کے تھوڑے ہی فاصلے پر چارہ مقدم سے آپ جو ہے وہ حرم کی زیارت کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے کھانے پینے کے لیے ٹرین والوں نے دیا، تو اب سفر ہمارا رواں دواں ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس 3 آپشن تھے کہ ہم تہران واپس آئیں، اور ہمارا آنا بھی ضروری تھا، اور رش کی جو وجہ تھی کیونکہ انہی ایام میں امام رضا کی ولادت کے ایام تھے، اور پھر دوسرا یہ کہ گرمیوں کا موسم کا سٹارٹ تھا، تو اس بنیاد پر رش بہت ہو گئی تھی۔ ایرانی کی رش تھی، عرب محلات کی رش تھی، خلیجی ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ٹرین میں ہم سفر کر رہے تھے، تو ہمارے ٹرین کے سفر میں ہم یہ 4 افراد والا کوپا اور کیبن تھا، جس میں 2 جو ہے ہم اپنے قافلے کے حضرات میں سے تھے، اور 2 عراقی جو ہے مومنین میں سے تھے، بڑے اچھے نیک مخلص افراد میں سے کہ وہ بار بار ان کے پاس جو چیزیں تھیں ہمیں پیش کرتے تھے، کھانے کی چیزیں، بسکٹ ہوں، دوسری چیزیں ہوں، اور نہ لینے پر ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ ان میں ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے ما یسیر، ممکن نہیں ہے کہ آپ نہ لیں۔ پھر ہم نے بھی کوشش کی، ہمارے پاس جو چیزیں تھیں کھانے کی ہم نے انہیں پیش کی، اور بہت اچھا سفر رہا۔ پھر شیعہ تشیع کے بارے میں، عراق کے شیعوں کے بارے میں، عتبات عالیہ کے بارے میں بحث ہوئی،
اور عراق کی جو مشکلات ہیں ان سے متعلق بات ہوئی، جو جنگ کے دوران پوری دنیا کے شیعوں نے جو ان کا ساتھ دیا ہے اور ان کو سپورٹ کیا ہے، اس پہ بڑے وہ خوش تھے اور فخر کر رہے تھے، اور آپس میں جو ہے وہ بات چیت بہت اچھی رہی۔ مجھے کیونکہ عربی پر بڑا اچھا تسلط حاصل ہے، خاص طور پر جو فصیح عربی ہے، جو کامن عربی تمام ممالک میں، اس پر تسلط کی وجہ سے بڑی اچھی بحث مباحثہ ان کے ساتھ رہا۔ پہلے مرحلے میں تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں سعودی عرب سے آیا ہوں، وہ پوچھ رہے تھے کہ کتیر سے ہیں آپ یا آپ احساس سے ہیں، کیونکہ شیعہ علاقے ہیں، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ نہیں، میں سعودی عرب سے نہیں ہوں۔ دو وجہ سے سمجھ رہے تھے سعودی عرب سے ہوں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ میں عربی بول رہا تھا، فصیح عربی، دوسرا یہ کہ میں نے چوگا پہنا ہوا تھا، وہ عربیوں والا جو لمبا لباس ہے، اس بنیاد پر وہ سمجھ رہے تھے کہ میں جو ہے وہ عرب ہوں اور سعودی عرب سے میرا تعلق ہے۔ میں نے بتایا کہ نہیں، جو ہے وہ میں عربی نہیں ہوں، یعنی سعودی عرب سے نہیں ہوں، بلکہ میں یہاں سے ہوں، پاکستان سے۔ اب یہ ریلوے اسٹیشن آ گیا ہے نشاپور کا۔ ایران کے جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ کافی فاصلے پر ہیں، کیونکہ ایران کے جو شہر ہیں وہ شہروں کے درمیان جو فاصلے بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران گنجان آبادی والا علاقہ نہیں ہے، بلکہ کیونکہ پانی کی کمی ہے، صحرا ہے، تو شہروں کے درمیان اس بنیاد پر بڑا فاصلہ ہے۔ نشاپور کا ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں پر جو ہے وہ ہم رکے ہیں، اور یہاں سے پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آگے کا سفر شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر جب رکے ہیں تو نماز کا وقت بھی ہے، اور ایران میں ٹرین کھڑی ہوتی ہے نماز کے اوقات میں۔ جو بھی ٹرینیں نماز کے وقت کے 1 گھنٹے سے کم وقت میں مشہد سے یا تہران سے روانہ ہو تو راستے میں وہ نماز کے وقت میں کھڑی ہوئی، اور یہاں وضو کرنے کے بعد یہاں آئے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں 2 مرحلوں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک وہ حضرات جنہوں نے ٹرین کے اندر سے وضو کر لیا، وہ فی الفور نماز پڑھ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور کچھ افراد وہیں غسل خانے کا جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں اور پھر وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ کافی تعداد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران میں مذہبی افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے، کہ اتنے افراد جو ہے وہ ٹرین سے آئے ہیں اور انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے ٹرین میں سوار ہو گئے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مشہد، ظاہر یہ لوگ مشہد آئے ہیں، اور مشہد ایک مذہبی شہر ہے، تو مذہبی افراد یہاں آئے تھے زیارت کے لیے محمد رضا علیہ السلام کی، تو واپسی پر ظاہر ہے کہ وہ مذہبی افراد ہی واپس جا رہے ہیں، تو نماز ضرور پڑھنی ہے، اور نماز جو ہے اس کو اہمیت دینی ہے، نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ بس ایران میں بس میں بھی اس طرح ہوتا ہے، جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں بس میں، مشہد سے تہران کا سفر ہو، یا مشہد سے زاہدان کا سفر ہو، یا مشہد سے دوسرے شہروں کا سفر ہو، تو راستے میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے بس، تو یعنی نماز کی سہولت ہے، یا آپ کو پریشانی نہیں ہوتی کہ راستے میں میری نماز قضا ہو جائے گی، نماز رہ جائے گی، نماز نہیں پڑھ سکوں گا، ٹینشن بن جاتی ہے، انسان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹرین میں بھی یہ سہولت نماز والی ہے کہ نماز کھڑی ہوتی ہے، آسانی سے آپ نماز، اور پھر کافی وقت ہوتا ہے، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ٹرین بھی ایسی جگہ کھڑی ہو، ایسے ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہو کہ جہاں پر نماز کے لیے مطلوبہ سہولت ہو، پانی کا اچھا انتظام ہو، مسجد وسیع ہو، تاکہ خواتین، مرد و حضرات جو ہے وہ، خواتین و حضرات دونوں جو ہے نماز آسانی سے پڑھ لیں۔ یہ میرے خیال میں اگلا اسٹیشن ہے نشاپور کے بعد والا، یہ اسٹیشن ہے نقاب، اس کا نام ہے۔ نشاپور سے، مشہد سے تہران تک راستے میں جو اسٹیشن آتے ہیں ان میں نشاپور ہے، نقاب ہے، سبزوار ہے، گرمسار ہے، شاہرود ہے، سمنان ہے، اور اس کے علاوہ 2-3 اسٹیشن آتے ہیں جو مجھے میرے ذہن میں ان کا نام ابھی نہیں ہے، بہرحال فاصلے پر ہیں تمام اسٹیشن۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ٹرین جب چلتی ہے تو اس کے دروازے سیل ہو جاتے ہیں، اور جب تک اگلے اسٹیشن پہ کھڑی نہیں ہوگی تو اس کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ یعنی دوسرے ممالک کی طرح نہیں کہ ٹرین کھلی ہو، کوئی درمیان سے دیکھ رہا ہے، کوئی جھانک رہا ہے، خرید و فروخت والے لوگ یہاں انٹر ہو رہے ہیں، مانگنے والے انٹر ہو رہے ہیں، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ چلتا پھرتا بازار ہے۔
ایسا منظر جو ہے ایران کی ٹرینوں میں دکھائی نہیں دیتا. اور یہ بھی دیکھیں آپ کہ ٹرین میں ہر ڈبے میں جو ہے 2 قسم کی وہاں ٹوائلٹ پائی جاتی ہیں، یعنی ایسٹرن بھی اور ویسٹرن بھی، کہ جس کو جو سہولت ہے وہی ٹوائلٹ اس کا استفادہ کرے. اور یہ سب سے لو قسم کی ٹرین تھی، اس کے باوجود بھی اس میں ہر قسم کی سہولت موجود تھی. کہ سہولت یعنی جو ہے وہ ٹوائلٹ میں ہر قسم کا سامان موجود تھا. کھانے کی انہوں نے کسی حد تک جو ہے بعض چیزیں انہوں نے پیش کی. وہاں تکیوں پر، سرانوں پر چڑھانے کے لیے کور تھا. بیڈ شیٹ وہاں جو اس کے اندر موجود تھی. ٹرین کے اندر ٹی وی تھا کہ آپ جو ہے وہ وہاں مختلف چینل کے ذریعے اپنے پسندیدہ پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. وہاں انہوں نے فلم لگائی اور مختلف پروگرام وہاں پر نشر کیے جا رہے تھے. یعنی ایک آدمی ٹرین کے ذریعے سفر کر رہا ہے مشہد سے تہران، تو وہ آسانی سے سکون سے سفر کر سکتا ہے. اور یہ اتفاق سے ٹرین سستی تھی، اس کی قیمت بھی بڑی کم تھی. یعنی قیمت سے وہاں کی ٹکٹ کی قیمت بہت کم تھی. یہاں سے جو گئے ہم ٹرین کے ذریعے مشہد سے تہران، تو پر ہیڈ اس کا ٹکٹ قیمت تقریباً بنتی تھی $8 کے قریب، $8 یا $9 کے قریب. یعنی بہت زیادہ جو ہے چیپ تھا یہ ٹکٹ، سستا ٹکٹ تھا. اور یہ ٹکٹ ملتا مشکل سے ہے، خاص طور پر گرمیوں کے ایام میں، لیکن یہ ٹکٹ سستا بھی تھا اور سہولتیں بھی اس میں مناسب تھی. اس کے علاوہ ایران میں ایک اور ٹرین ہے جس کا نام فدق ہے، ایک اور ٹرین ہے جس کا نام ہے سیمورغ، ایک اور ٹرین ہے جس کا نام جو ہے سبز ہے، سبز ٹرین. مختلف کوالٹی. اس میں سب سے اچھی جو ٹرین ہے وہ ٹرین ہے فدق کی ٹرین ہے، یعنی فدق اس ٹرین کا نام ہے. اور اس میں ہر قسم کی سہولت پائی جاتی ہے. 4 افراد کا کیبن ہوتا ہے، آپ سکون سے لیٹ سکتے ہیں. وہاں پر وائی فائی بھی موجود ہے، اس کی سہولت، ریسٹورنٹ کی سہولت موجود ہے، اور کھانا اس میں فری ہے. کھانا آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اندر سے کھانا آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے. شما اهل کجاست؟ کدوم شهر؟ مال مشهد. مشهد هستید. کجای مشهد؟ جان کجای مشهد؟ بلوار طبرسی. طبرسی. طبرسی اول دوم؟ دوم جان. دوم. ما یک زمان طبرسی اول بودیم، فتاح. ٹرین میں جو مہماندار تھے وہ بہت اچھے آدمی تھے، مشہد کے رہنے والے تھے، اور مشہد میں بھی بلوار طبرسی کے رہنے والے تھے. جب میں نے ان سے فارسی میں بات کی اور پھر میں نے جو عربی دوست بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے ترجمہ کیا، تو وہ بڑے خوش ہو گئے اور کہا آپ کو اتنی زبانیں آتی ہیں اور پھر آپ مشہد کے لہجے میں بھی بات کر رہے ہیں. تو بڑا انہوں نے تعاون کیا اور خوشی کا اظہار کیا، اور کھانے کے پیسے نہیں لے رہے تھے. ہر ریلوے اسٹیشن پر ایک مسجد ہے، بہترین وضو خانہ ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، اور خاص طور پر ہر ریلوے اسٹیشن تقریباً ایک اس میں چھوٹا سا گارڈن بھی اس کے ساتھ ہے، تاکہ اگر مسافر آ گئے جلدی تو گارڈن میں بیٹھ کر جو ہے وہ انجوائے کر سکیں. اور اب یہ ہم راستہ طے کرتے ہوئے شاہرود کے ریلوے اسٹیشن پر آ چکے ہیں. شاہرود کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مشہد اور تہران کے درمیان یعنی آدھا راستہ آپ نے طے کر لیا ہے. یعنی آدھا راستہ آپ کا طے ہو گیا، ابھی آدھا بچ گیا. یعنی مشہد سے تہران تک 12 گھنٹے لگتے ہیں، یعنی 6 گھنٹے بعد یہ ریلوے اسٹیشن آتا ہے شاہرود کا. اور یہاں شاہرود بہت پیارا شہر ہے، بہت اچھا شہر ہے. بڑے علماء یہاں سے تھے اور انہوں نے بڑی علمی خدمات انجام دی ہیں. ایران کے جو ہے تھے چیف جسٹس جو ہے وہ ہاشمی شاہرودی صاحب، وہ بھی یہاں کے رہنے والے تھے. اس کے علاوہ اور بہت معتبر شخصیات یہاں کی باسی تھیں. اور ان ایام میں
جو ہے وفات کے ایام تھے امام خمینی کی، اسی مناسبت پر جو ہے وہ ٹی وی تھا جو، اس میں امام خمینی کی زندگی سے متعلق پروگرام جو ہے وہ نشر ہو رہا تھا. اسی طرح کیونکہ امام رضا کی ولادت تھی، امام رضا کے حرم کو دکھایا جا رہا تھا، وہ جو اندر کیبن کے پھر دوبارہ ڈسکس شروع ہوئی عراقی دوستوں سے، اور ڈسکس ہم کر رہے تھے تو ایک اور ریلوے اسٹیشن آیا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ریلوے اسٹیشن کی جو ہے فلم بندی کی جائے اور ریلوے اسٹیشن کو دکھایا جائے. تو اس ریلوے اسٹیشن کو دکھانے کی وجہ سے تھوڑی ہماری بات چیز رک گئی. تو یہ اس ریلوے اسٹیشن کے مناظر ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ کون سا ریلوے اسٹیشن ہے. ظاہر ہے یہ شاہرود کے بعد والا ریلوے اسٹیشن ہے. تو یہ ریلوے اسٹیشن میں مسافرین جو ہے وہ پیسنجر انتظار کر رہے ہیں. ظاہر ہے کچھ جو مسافر جو ہے وہ سوار ہو جائیں گے، کچھ اتر جائیں گے، زندگی کی طرح، جس سے زندگی میں کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں. تو یہ ریلوے اسٹیشن کے مختلف مناظر ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ابھی میں اس کا بورڈ نہیں پڑھ سکا ریلوے اسٹیشن کا، یہ کون سا ریلوے اسٹیشن ہے. بہرحال یہ میرے خیال میں یہ ریلوے اسٹیشن گرمسار ہے، کیونکہ شاہرود کے بعد تقریباً وہ ریلوے اسٹیشن آتا ہے، گرمسار کا ریلوے اسٹیشن آتا ہے. تو اب یہ اس کے بعد ہم چلیں گے تو آخری مرحلے میں یہ کھڑی ہوگی تہران سے پہلے مغرب عشاء کی نماز کے لیے. مغرب عشاء کی نماز جو ہے وہ تاکہ جو پڑھی جا سکے. اب ریلوے اسٹیشن میں بعض ایسے ریلوے اسٹیشن ہیں کہ جہاں پر کھڑی نہیں ہوتی ٹرین اصلاً. اس کی یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ بعض ٹرینیں مشہد سے تھرو آؤٹ نان سٹاپ تہران تک جاتی ہیں، اور راستے میں بالکل نہیں کھڑی ہوتی ٹرینیں. اور کچھ ٹرینیں ایسی ہیں جو راستے پہ جو خاص اسٹیشنوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ہر اسٹیشن پر کھڑی ہوتی ہیں. یہ تینوں ہمارے ڈبے میں خدمت کر رہے تھے، یعنی وہ ریلوے اسٹیشن کے ریلوے کے ملازمین تھے جو چائے لا کر دیتے تھے مسافروں کو، پانی لا کر دیتے تھے. اور بھی یہ ہمارے پاس سامنے جو بورڈ ہے، کورونا کے حوالے سے ہدایات اس پر درج ہیں کہ آپ نے کورونا کے دوران کیا کرنا ہے. اب ہم جو آگے بڑھے ہیں، ایک اور ریلوے اسٹیشن آیا ہے اور اس کے مناظر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ یہاں ٹرین کھڑی ہوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کا جو ہے پلیٹ فارم دوسری طرف سے ہے، درمیان سے، اس طرف سے نہیں. اگر مسافروں نے اترنا ہے تو دوسری اتریں گے اور پھر انڈر گراؤنڈ کے ذریعے اتر کر کے وہ اسٹیشن کی طرف آئیں گے. یہ ریلوے اسٹیشن بھی دوسرے اسٹیشنوں کی طرح اس میں تمام سہولیات موجود ہیں. اب ہماری ٹرین رواں دو ہوگی. یہ صحرا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پاکستان کے شہر سبی سے میں نے ملاحظہ کیا ہے شروع ہو رہے ہیں اور سعودی عرب تک چلتے ہیں. چٹیل میدان ہے، چٹیل صحرا ہے، جس میں کوئی چیز اگی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، یعنی جو ہے لم یزرا زمین یہاں پائی جاتی ہے. لیکن پھر بھی یہ علاقے لوگ یہاں رہ رہے ہیں، یہاں زندگی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ یہ خشک ہیں، ان میں سبزہ نہیں اگتا، ان میں درخت نہیں ہے، لیکن یہ علاقے معدنیات سے مالا مال ہیں. کہیں نمک کے جو ہے وہ دریا پائے جاتے ہیں، نمک کا جو ہے وہ صحرا پایا جاتا ہے، کہیں سونے کی کانیں ہیں، کہیں کوئلے کی کانیں زمین تلے دبی ہوئی ہیں، کہیں دوسری قیمتی معدنیات کی جو کانیں پائی جاتی ہیں. یعنی خداوند تعالیٰ نے
ہر زمین کو ایک خاص نعمت سے نوازا ہے. کہیں بارش کی نعمت ہے، کہیں درختوں کی نعمت ہے، کہیں معدنیات کی نعمتیں پائی جاتی ہیں. اور پھر خداوند تعالیٰ نے عجیب کیا، جس قسم کا علاقہ ہے اسی قسم کے جانور رہتے ہیں وہاں پر، اور اسی قسم کے درخت وہاں لگتے ہیں، اسی قسم کی حیات جو ہے وہ موجود ہے. یہ خدا کی کمالات میں سے ہیں. اب وہ ہم سفر طے ہی کر رہے تھے تو سامنے اسکرین پر جو ہے جمعے کا دن تھا، جمعے کے حوالے سے ذکر آیا، اس کو ہم نے فلم بندی کی اور اسکرین پر امام رضا علیہ السلام کے حرم کو جو ہے دکھا رہے ہیں، جو سامنے ہمارا ٹی وی ہے. اس کو ہم نے دیکھا، تھوڑی دیر میرے ذہن میں آیا تو ہم نے فلم بندی کی. اب آگے طرف چل رہے ہیں. یہ صحرا میں ایک اور چیز ہے کہ یہاں گورنمنٹ کی طرف سے چھوڑے ہوئے اونٹ ہیں جو صحرا میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے خاص جگہ پانی کا انتظام کیا گیا ہے، اور ان کو کچھ مدت بعد کسی طریقے سے ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے جہاں ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے، جہاں ان کو چیک کیا جاتا ہے، جہاں ان پر جو ہے وہ ڈیٹیکٹر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، ٹریکر لگایا جاتا ہے اور ان کو چیک کیا جاتا ہے. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، مشہد سے تہران جو ٹریک ہے یہ شاہ کے زمانے میں سنگل ٹریک تھا، اور 24 گھنٹے میں تقریباً ایک ٹرین آتی تھی، ایک تہران سے آتی تھی، ایک مشہد سے. لیکن الحمدللہ اب یہ ڈبل ٹریک ہو گیا، بلکہ ابھی ٹرپل اور جو ہے وہ 4 ٹریک ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ابھی 24 گھنٹے ہر آدھے گھنٹے بعد یا ہر پونے گھنٹے بعد ٹرینیں چل رہی ہیں مشہد سے تہران کے لیے. اب تقریباً مغرب عشاء کا وقت ہو چکا ہے، تو مغرب عشاء کے لیے ٹرین کھڑی ہوگی، پھر ہم جو ہے وہ نیچے اتریں گے. اترنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ مغرب عشاء کی جو نماز ہم پڑھیں گے. رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے. اب ہم اتر چکے ہیں نماز کے لیے. جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ فقہ جعفریہ میں سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، اس لیے جب زور کے لیے نماز کے لیے ہم آئے تو ہم نے 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھی. اور اسی طرح اب دونوں نمازیں اکٹھی کریں گے، اور مغرب کی تو 3 رہیں گی، لیکن جو ہے وہ عشاء کی جو 4 رکعت 2 میں تبدیل ہو جائیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے. اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں گے. اگر جو انسان ٹائم کی پابندی کرے تو آسانی سے نماز پڑھ سکتے. یہ ریلوے اسٹیشن ہے، یاتری کے نام سے ریلوے اسٹیشن مشہور و معروف ہے، یہ تہران کے قریب سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد ورامین کا ہوگا ریلوے اسٹیشن، ورامین کے بعد جو ہے وہ تہران ریلوے اسٹیشن. اب تہران ریلوے اسٹیشن پر ہم اتر چکے ہیں. تو یہ جو ہمارے ٹرین میں جو ایرانی ہمیں ملے تھے اور جو وہاں ٹرین ہاسٹنگ کا کام کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑا تعاون کیا. انہوں نے فون کیا، ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی جو چل نہیں سکتی تھی، ویل چیئر کے لیے انتظام کیا. اسی طرح اس نے فون کیا پورٹر کو کہ وہ آئے کلی اور سامان ہمارا لے جائے. اور یہ بھی دیکھیں آپ، کلی نے ہم سے پوچھا کہ آپ نے مشہد میں کتنے پیسے دیے تھے سامان ڈھونے کے لیے، سامان لانے کے لیے ریلوے اسٹیشن تک، یعنی ٹرین پر سوار کرنے کے لیے. تو ہم نے بتایا کہ ہم نے اتنے پیسے دیے تھے. تو اتنے ہی پیسے لیے، زیادہ نہیں لیے، ورنہ تہران اور مشہد میں ڈفرنس ہے. تہران مہنگا ہے اور مشہد سستا ہے. تہران بین الاقوامی ریلوے اسٹیشن ہے اور مشہد اس طرح کا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے وہی پیسے لیے اور پھر زیادہ اصرار نہیں کیا کہ ہمیں پیسے زیادہ دیے جائیں، یا تنگ ہمیں نہیں کیا اس حوالے سے. اور یہاں پر بھی 2 کلی آئے، انہوں نے ڈھیر سارا سامان ہمارا اٹھا کر اپنی ریڑیوں پر رکھا اور سامان لے کر باہر چلے گئے. اور پھر یہ کہ خود ہی اس سامان کو ڈھو رہے تھے. تو بڑا سخت کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ سامان
رکھ کر کے اور اس کو پہنچائیں منزل مقصود تک، پھر اس کو اوپر چڑھائیں، نیچے لے جائیں، انڈر گراؤنڈ سے پاس کریں. ساری مشکلات ہوتی ہیں، لیکن یہ بڑے محنت کش لوگ ہیں، بڑے بہادر لوگ ہیں. اور خاص طور پہ اس فیلڈ میں جو ایرانی کام کرتے ہیں وہ اکثراً ہمارے جو ہے وہ ترک ایرانی ہیں. ترک ایرانیوں میں خصوصیات ہے، ایک تو بہادر ہیں بہت زیادہ، دوسرا مخلص افراد ہیں یہ، اور سادہ زیست ہیں، اور یہ لوگ اور مذہبی بڑے ہیں، اور انقلاب کا انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے. جنگ میں انہوں نے بڑی جان فشانی کی ہے اور بڑے محاذوں پر یہ لڑے ہیں اور بڑی بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا. عجیب ہے کہ ترکی میں شیعہ کا نام ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو ایرانی ترک ہیں یہ جو ہے مکمل طور پر شیعہ ہیں، اور نہ فقط عام شیعہ بلکہ گہرے شیعہ ہیں. اب تہران ریلوے اسٹیشن پر ہم اتر گئے ہیں، ہمارا سامان باہر آ گیا ہے، اور ہم ان تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ہماری گاڑی آ گئی مطلوبہ، جس کا انتظام عابد جعفری صاحب نے کیا تھا. تو ہم ابھی جو ہے وہ تقریباً سوار ہو جائیں گے اس گاڑی پر. سوار ہونے کے بعد پھر ہم تہران ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو جائیں گے. تہران کا جو یہ تہران ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہو جائیں گے. تہران کا جو ریلوے اسٹیشن ہے بہت بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، اور یہ بہت پرانا ریلوے اسٹیشن ہے. یعنی یہ اس زمانے میں بنا ہے جس زمانے میں ٹرین شاذ و نادر ہوا کرتی تھی. اب ہم جو ہے تہران ہوائی اڈے پر امام خمینی ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے ابھی اندر انٹر ہوں گے. ہم وقت سے پہلے پہنچ چکے ہیں اور انتظار کریں گے، کیونکہ فلائٹ کو جب 3 گھنٹے ہوں تو پھر چیک ان کھلتی ہے. اس سے پہلے آپ چیک ان نہیں کر سکتے. اور تہران ایئرپورٹ پر چیک ان میں اندر جانے کے لیے بھی چیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پر آپ نے اپنے بیگ، اپنی جامع تلاشی کروانی ہے، تو اس کے بعد پھر انسان پابند بھی ہو جاتا ہے. جگہ بھی اندر تنگ ہے، اس لیے ہم باہر بیٹھے رہے کہ ہمارا وقت گزر جائے، اور گزرنے کے بعد ہم اندر جائیں اور اپنی چیک ان کروائیں. اس لیے انتظار کرتے رہے. اور پھر یہ جب ہم ایک جگہ ہم نے ڈھونڈ لی بیٹھنے کے لیے، اور ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ساتھیوں کو بھی آسانی ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیا کریں، ہم بیٹھیں مسجد کے سامنے، اور تاکہ ہمارے ساتھیوں کو اکٹھا ہونے میں آسانی ہو، اور آسانی سے وہ ہمارے ساتھ جو ہے بیٹھ سکیں اور ہمیں جو ہے وہ فالو کر سکیں. دوحہ قطر. بائی اس ساؤنڈ بے فرمائش. چلو گیٹ نمبر 22. اب ہم چیک ان کروانے کے بعد، جامع تلاشی دینے کے بعد ہم پہنچے ہیں اپنے گیٹ کے پاس. تو اب تھوڑا سکون سا ملا، آرامش ملی، اور یاد آیا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی. تو ہم صبح کی نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے. یہ ایئرپورٹ کے اندر کے ایریے میں جو ہے مسجد بنی ہوئی ہے، بڑی پیاری خوبصورت سی. وہ مسجد ہم نے نماز پڑھی اس میں. اب جہاز میں ہم سوار ہوئے، اور آنے کے بعد اب ہم دوحہ ایئرپورٹ پر اترے ہیں. دوحہ ایئرپورٹ پر ہمارا ٹرانزٹ ہے. ٹائم بڑا شارٹ ہے، مختصر وقت میں ہمیں ٹرانزٹ کرنا ہے، لہٰذا ہماری پہلی ترجیح یہ رہی کہ ہم گیٹ کی طرف جائیں، یعنی اوسلو کے گیٹ کی طرف، اور وہاں سے ہم اوسلو کی طرف روانہ ہو جائیں. ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ہم گیٹ کی طرف پہنچے، اور اتفاق سے گیٹ کا اعلان ہو چکا تھا. تو اس چیز کو نظر رکھتے ہوئے ہم فوراً مطلوبہ گیٹ کی طرف پہنچے. اور پھر ابھی کافی ٹائم تھا جہاز میں جو ہے وہ بورڈنگ کے لیے، وہاں انتظار کر رہے تھے ہم. تو ظاہر ہے جو بھی فلائٹیں آتی ہیں ایشیا سے یورپ کی طرف، تو تمام فلائٹوں میں سخت چیکنگ ہوتی ہے، پاسپورٹ کے حوالے سے، ویزے کے حوالے سے، پھر ٹکٹ کے حوالے سے وہ سخت چیکنگ کرتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ وہاں سے یہاں یورپ کی طرف آنے کی انلیگل کوشش کرتے ہیں. تو اس کو روک تھام کے لیے انہوں نے انتظام کیا ہوتا ہے. اب ہم وہاں سے آئے اور اوسلو ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں. اوسلو ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ہم سیدھے گئے ہیں تاکہ اپنا امیگریشن کے پاس، امیگریشن میں اپنا ہم انٹری کروا سکیں.
تو یہاں پر جو یورپین پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کے لیے ایٹومیٹک انتظام ہے، یعنی آپ کو پولیس والے کے پاس نہیں جانا کہ پولیس والا آپ کو دیکھے پاسپورٹ چیک کرے، بلکہ آپ نے اسکینر پر اپنے پاسپورٹ کو رکھنا ہے، اسکین ہو جائے گا، فوٹو شوٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ روانہ ہو سکتے ہیں، یعنی اتنا لمبا ٹائم جو ہے وہ نہیں لگتا، بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی میں ایک کاؤنٹر ہے جو ہے نان یورپین کے لیے، وہاں پر جو ہے کافی ٹائم لگتا ہے۔ اوسلو ایئرپورٹ میں ہم نے جو ہے امیگریشن سے عبور ہونے کے بعد آئے ہیں اپنے بیگ لینے کے لیے، تو ہمارا جو بیگ تھا وہ 9 نمبر بیلٹ پر تھا، 9 نمبر بیلٹ پر ہم آئے ہیں، کافی دیر لگ گئی ہے انتظار کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بیگ وہاں سے اتارے جاتے ہیں، پھر ان میں سے جو بیگ جو ہے وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، ان میں نرم چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو ہے وہ خراب ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، ٹوٹنے والی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم سارے مراحل سے گزرنے کے بعد ہم روانہ ہو چکے ہیں اپنے گھر کی طرف، اوسلو ایئرپورٹ پر جہاں ہم پہنچے ہیں، ہم نے بیگ لیے ہیں، ساتھیوں کو خدا حافظ کہا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا تعاون کرنے کا، انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور ہم نے بتایا کہ اگر کوتاہی ہو سے معاف کیا جائے۔ اب ہم روانہ ہوئے ہیں اوسلو ایئرپورٹ سے گھر کی طرف۔ راستے کا یہ مناظر ہیں کہ یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھیڑ بکریاں ہیں اور دوسرے جو یہ کھیتی باڑی کا انتظام ہے یہاں پر۔